So, in the name of Almighty Allah, today we have to discuss about difference between side effects and adverse effects. آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ سائیڈ ایفیکٹس اینڈ ایڈورس ایفیکٹس میں کیا ڈفرینس موجود ہے. جتنے بھی میڈیسن ہم لیتے ہیں، جتنے بھی ڈرگس ہم لیتے ہیں، every drug have useful effect as well as side and adverse effect. There is nothing absolute about medicine. They have advantages as well as disadvantages. So first of all, side effects. Side effects کیا ہیں؟ Problem that occur when treatment goes beyond the desired effects, or problem that occur in addition to the desired effect. Next is generally expected effects. Side effects may be good or bad. Example, minoxidil initially developed to treat hypertension, but its side effect is unwanted hair growth. But now minoxidil is used for hair growth to treat baldness, and side effect does not hamper main treatment and generally mild in nature and self-resolving. بیسیکلی سائیڈ افیکٹس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ وہ پرابلم جو میڈیسن یوز کرنے کے ساتھ آتے ہیں، جو ہمیں ڈیزائرڈ ہوتے ہیں، پرابلم ڈیٹ آکر ان ایڈیشن ٹو دا ڈیزائرڈ ایفیکٹ، وہ مسائل، وہ پرابلم جو ڈیزائرڈ ایفیکٹس کے ساتھ ایڈیشن میں آتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس. Generally expected effects, but in most cases unexpected effects. اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ جتنے بھی میڈیسن ہے، اور اینٹی الرجک کلاس میں کچھ میڈیسن اس طرح ہے کہ اینٹی الرجک میڈیکیشن کا بنیادی جو یوز ہے ٹو ٹریٹ الرجی، بٹ دے آلسو کاز سیڈیشن. جتنے بھی بٹ موسٹلی ان اینٹی الرجک کلاسز کچھ میڈیسن اس طرح ہے کہ وہ تو جس کا بنیادی فنکشن جو ہوتا ہے وہ تو الرجی کو ٹریٹ ہونا ہوتا ہے، لیکن اینٹی الرجکس میڈیکیشن میں یہ مسئلہ ہے جو سیڈیشن کاز کرتا ہے. سیڈیشن کا مطلب یہی ہے کہ دے کاز سلیپی کنڈیشن، ڈراؤزینس ان پیشنٹ اور اینی پرسن. تو اگر کسی بندے کو الرجی ہو اور وہ نائٹ کے ٹائم میں وہ الرجی کا میڈیسن استعمال کرے، تو اس کے دو فوائد ہوگے. ایک تو وہ الرجی کو ٹریٹ کرے گا اور ساتھ میں بندے کو بہت اچھا نیند دلائے گا بیکاز دے کاز سیڈیشن. لیکن اگر اس میڈیسن کو بندہ مارننگ میں یوز کریں تو یہ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے. اگر کوئی پرسن ہو، وہ ڈرائیور ہو یا وہ آفس جاب کرتا ہو، تو ڈیورنگ دا ڈیوٹی ٹائم دے ول کاز سیڈیشن. تو آپ کو پروز اینڈ کونس کو دیکھنا ہوگا کہ کس ٹائم پہ میڈیسن بینیفیشیل ہے اور کس ٹائم پہ نان بینیفیشیل ہے. تو سائیڈ ایفیکٹس میں ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے مینوکسیڈل، جیسا کہ سلائیڈ میں مینشن ہے. تو یہ سب سے پہلے جس کا پرائمری یوز ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ ڈیولپ ہوا کہ یہ ہائپر ٹینشن کو، ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے یہ ڈیولپ ہوا. لیکن جس ٹائم پہ یہ ڈیولپ ہوا تو اس کا جو بنیادی یوز تھا وہ تو ہائپر ٹینشن کے لیے تھا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی تھا کہ یہ باڈی کے مختلف قسم سکن پہ یہ انوانٹڈ ہیئر گروتھ کاز کرتا. باڈی کے مختلف قسم کے پارٹس پہ، سکن پہ، فیس پہ اور ہیڈ پہ یہ ہیئر گروتھ کو انکریز کرتا. جس پارٹ پہ ہیئر نہیں ہونا چاہیے تھا اس پارٹ پہ بھی ہیئر نکلنا
شروع ہوئے، لیکن آج کل میناکسیڈل یوز ہوتا ہے بالڈنس کے لیے۔ بالڈنس وہ کنڈیشن ہے جس میں کسی بھی پرسن کو، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جس کے ہیڈ پہ، جس کے سر پہ ہیئر لاس ہوتا ہے، ہیئر موجود نہیں ہوتا، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں بالڈنس۔ تو آج کل بالڈنس کے علاج کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میناکسیڈل۔ تو اگر دیکھیں یہاں پہ یہ جو بالڈنس کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ بنیادی یوز نہیں ہے میناکسیڈل کی، بٹ اٹ از بیسیکلی سائیڈ افیکٹ آف میناکسیڈل۔ تو یہاں پہ فائدہ ہے میناکسیڈل کی، سائیڈ افیکٹ بھی یہاں پہ ایک فائدہ ہے۔ فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ بالڈنس کو ٹریٹ کرتا ہے، اور اس کا جو بنیادی یوز ہے وہ تو ہے ہائپر ٹینشن۔ یہاں پہ اگر نارمل بندہ اسے یوز کرتا ہو تو اس میں انوانٹڈ ہیئر گروتھ کی گروتھ ہوگی، لیکن اگر کسی بندے کو بالڈنس کنڈیشن ہے، اس کو ہیئر لاس کا مسئلہ ہے، ہیئر فال کا مسئلہ ہے، تو اس بندے میں یہ بینیفیشیل ہے، فائدہ مند ہے۔ اور دوسرا سائیڈ افیکٹ جو ہے، یہ مین ٹریٹمنٹ کو میں یہ رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ سائیڈ افیکٹ بہت مائنر ہوتے ہیں، مائلڈ ہوتے ہیں، اور یہ سیلف ریزولونگ۔ جب ہم اس میڈیسن کو سٹاپ کریں تو جتنے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ خود بخود سیلف ریزولو، مین وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے الرجی کے متعلق ڈسکس کیا کہ الرجی میڈیکیشن میں سیڈیشن ہے۔ اگر آپ ٹیبلٹ کیپسول یوز کرتے ہیں یا سیرپ، تو الرجی بھی ٹریٹ ہوگا اور سیڈیشن بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی الرجی ٹریٹ ہو گئی اور آپ نے اس میڈیسن کو سٹاپ کیا، تو سیڈیشن کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ باقی سیڈیشن ایٹسٹرا یہ اتنا خاص کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سائیڈ افیکٹ از بیسیکلی مائلڈ ان نیچر اور سیلف ریزولونگ۔ نیکسٹ از adverse effects. In pharmacology, any unexpected or dangerous reaction to a drug, an unwanted effect caused by the administration of a drug. Generally, unexpected effects comes as an unpleasant surprise. Adverse effect noxious in nature. Example: thalidomide disasters. Initially, thalidomide were used for safe sleeping pill for everyone, including pregnant ladies. Later found reason behind birth of thousands of babies worldwide with malformed limbs. یہاں پہ اسپیلنگ کا مسٹیک ہے، LIMBS limbs۔ سو ایڈورس افیکٹس بیسیکلی اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ یہ ڈینجرس ریئیکشن ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، اٹ از ان پلیزنٹ سرپرائز۔ سو بیسیکلی ایڈورس افیکٹس بہت ڈینجرس ہوتے ہیں۔ یوزفل تھراپی کے ساتھ ساتھ یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے باڈی کے لیے۔ اگر ہم کینسر کے میڈیکیشن لے لیں تو اس کا ایک فائدہ یہی ہے کہ دے ول ٹریٹ بینائن اور میلیگننٹ ٹیومر، وہ تو کینسر کا علاج کروائے گا، لیکن ساتھ میں اس کے جتنے بھی ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ بہت ڈینجرس ہے۔ ون آف دیم از ایلوپیشیا۔ ایلوپیشیا کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کینسر کی میڈیسن یوز کرتا ہو تو اس کے سارے جسم سے ہیئر لاس ہوتا ہے، خواہ وہ اسکن پہ ہو یا ہیڈ پہ ہو یا فیس پہ ہو، تو اس یوزفل ہیئر کی لاس ہوتی ہے، جس سے بندے کی بیوٹی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اینٹی بایوٹک ہے جو کہ نیپروٹاکسیسٹی کاز کرتا ہے، آٹوٹاکسیسٹی جو کہ گردوں کا کافی مسئلے انکریز کرتے ہیں، مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹوٹاکسیسٹی کانوں میں، ایئرز میں کافی مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اینٹی بایوٹکس کی ایڈورس ایفیکٹس ہیں۔ تو ایڈورس ایفیکٹس از بیسیکلی انوانٹیڈ
ایفیکٹ سے، ان ایکسپیکٹڈ ایفیکٹ سے، ڈینجرس ریئیکشن ہے کسی بھی ڈرگ کی یا میڈیسن کی۔ ایک میڈیسن ہے جو کہ کافی فیمس ہے اس لحاظ سے، ایڈورس ایفیکٹس کے لحاظ سے، جسے ہم کہتے ہیں تالیڈومائڈ۔ تالیڈومائڈ بیسیکلی، تالیڈومائڈ ڈیزاسٹر، یہ ایک جسے ہم ایک حادثہ یا ایک آپت کہتے ہیں میڈیسن کے ایڈورس ایفیکٹ کے کنسیپٹ سے، کہ سب سے پہلے جب یہ ڈیولپ ہوا تالیڈومائڈ انیشیلی، تو لوگ اسے یوز کرتے سلیپنگ پل کے، ایز اے سلیپنگ پل، لوگ اسے نیند کے لیے استعمال کرتے تھے، جس بندے کو نیند نہیں آتی تھی کسی بھی وجہ سے، تو یہ کافی سیف میڈیسن تھا، بہت اچھا تھا، اور لوگ جب اسے استعمال کرتے تو اس پہ بہت جلد ہپنوسس آتی، بہت جلد سلیپ آتی۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، ایون جب یہ ڈیولپ ہوا تو پریگننٹ لیڈیز میں بھی یہ کوئی مسئلے نہیں کاز کرتا، لیکن لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس تیلیڈومائڈ کی کافی ایڈورس ایفیکٹ سے جتنے بھی پریگننٹ لیڈیز تھے، جب وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے یا کوئی اور انزائٹی کی وجہ سے سلیپنگ پل کو استعمال کرتے، تو جب وہ پریگننٹ فیمیل، جس فیمیلز نے بھی اس میڈیسن کو استعمال کی، تو جب اس کے بچے پیدا ہوئے تو ان تمام لیڈیز میں جس سے بھی بچے پیدا ہوئے، تو اس میں سب کے سب میں لمس کا مسئلہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں ٹیراتوجینک ایفیکٹس۔ تو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تو کسی کے پاؤں میں مسئلے تھے، کسی کے ہاتھ میں مسئلے تھے، کسی کے پاؤں کافی، اس میں کافی مسئلے پیدا ہوئے، کسی کے فٹ میں مسئلے تھے، کسی کے ٹوز میں مسئلے تھے، کسی کے پاؤں میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں وہ کم پیدا ہوئے، تو کافی مسئلے بچوں میں پیدا ہوئے۔ تو اسی ایفیکٹس کو ہم کہتے ہیں مال فارمیشن، ہم اسے کہتے ہیں جو اچھا نہیں بنا ہوا ہو، جو اوریجنل فارم میں نہیں بنا ہوا ہو۔ تو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تو سب کے سب میں پاؤں کے مسئلے تھے، کسی کے پاس ایک پاؤں نہیں تھا تو کسی کے پاس دونوں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو تیلیڈومائڈ ڈیزاسٹر ہے یہ کافی فیمس ہے ایڈورس ایفیکٹ کے لحاظ سے۔ تو اس میڈیسن کو مارکیٹ سے ودرا کیا گیا اور اس کے استعمال کو بین کیا گیا۔ تھاؤزنڈس کے میڈیسن اس طرح ہے جو کہ کافی سیریس ایڈورس ایفیکٹس کاز کرتے ہیں۔ تو یو شوڈ بی نو اباؤٹ the safe use of drug as well as adverse effects of drug۔ اور خاص خیال رکھنا ہوگا کوئی بھی فیمیل جب پریگننٹ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کنسلٹیشن کریں ایک میڈیکل فزیشین کے ساتھ یا فارماسسٹ کے ساتھ، جسے میڈیسن کی ڈرگس کی پراپر نالج ہو، وہ جانتا ہو کہ کس پریگننسی کو بیسیکلی ہم 3 ٹرائمیسٹر میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو کچھ میڈیسن اس طرح ہے کہ تمام ٹرائمیسٹر میں ہم استعمال نہیں کرتے، کچھ میڈیسن اس طرح ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہم یوز نہیں کرتے، تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس کا یوز سیف ہوتا ہے۔ تو یو شوڈ نو اباؤٹ the safe use of medication, and you should also know about which medicine should be used in pregnancy and which medicine should not be used in pregnancy. Next is classification of adverse drug reaction, A B C D classification۔ یہ کلاسیفیکیشن بیسیکلی ہائر لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، لیکن اگر آپ لوگ اسے سمجھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ A mean augmented, B mean bizarre, C mean chronic, D mean delayed, and E mean end of therapy۔ So Rawlings and Thompson
یہ دو سائنٹسٹ تھے جس نے 1991 میں یہ کلاسیفیکیشن ڈیوائس کیا جو کہ کافی فیمس ہے. تو بیسیکلی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کو ہم ABCDE کے لحاظ سے کلاسیفائی کرتے ہیں. تو کچھ میڈیسن اس طرح ہے جس سے ٹائپ A ایڈورس افیکٹ کاس ہوتے ہیں, کسی سے ٹائپ B, کسی سے C, کچھ سے D اینڈ کچھ سے E. Type A is amine augmented, AUGMENTED, augmented. These are predictable, acute and related to mechanism of action. یہ جو ٹائپ A ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں یہ بہت ایکیوٹ ہے, کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں, بہت کم ٹائم کے لیے, اور بیسیکلی میکینزم آف ایکشن کے یہ بیسیکلی ڈرگ کے میکینزم آف ایکشن سے ریلیٹ ہوتے ہیں. B is bizarre. Bizarre mean unusual, strange. So basically idiosyncratic, unpredictable, acute, related to non mechanism. Basically یہ جو ٹائپ B ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں یہ بہت unusual ہوتے ہیں, بندے کو پتہ نہیں چلتا. موسٹلی بندوں میں یہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ پیشنٹ میں, کچھ پاپولیشن میں یہ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت unusual ہوتا ہے اور کافی سیریس ہوتا ہے یہ ایڈورس افیکٹ. دیٹس وائی وی کال اٹ انپریڈکٹیبل. ٹائپ C کرانک افیکٹ کنٹینیوس. اگر کوئی بھی میڈیسن کو ہم بہت کافی ٹائم کے لیے استعمال کریں, کرانک ڈیزیز کے لیے ہم کوئی بھی میڈیکیشن کو یوز کرتے ہو, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈورس افیکٹس آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کرانک افیکٹ. ٹائپ D مین ڈیلیڈ افیکٹ. بیسیکلی دیز آر ٹیراتوجینک افیکٹ. ٹیراتوجینک افیکٹ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی پریگننٹ فیمیل میڈیسن کو یوز کریں اور وہ پلیسنٹا سے پاس ہو کے نیولی ڈیولپنگ بیبی میں وہ میڈیسن پلیسنٹا سے پاس ہو کے وہ میڈیسن جو کہ ہارمفل ہوتا ہے فیٹس کے لیے, تو جب وہ بیبی جس کی برتھ ہو جائے یا ڈیورنگ دا ٹائم آف fetal development, so there will be malformation and there will be teratogenic effects, there will be malformation of organ of baby. So that's why we call it type D delayed effect, and basically these are teratogenic effects. And last one is type E end of treatment effects. جب ہم کسی لانگ ٹائم کے لیے میڈیسن یوز کریں اور جب میڈیسن کو ہم سٹاپ کریں, اس کے بعد جو ایفیکٹس کسی بندے پہ آنا شروع ہو جائے, اس ایڈورس ایفیکٹس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ E. اگر کوئی بھی بندہ نارکوٹک سبسٹانس کو یوز کرتا ہو, نشہ آور ادویات کو یوز کرتا ہو, اور اگر ہم اس کو اس پہ سٹاپ کریں تو اس پہ سمٹم آنا شروع ہو جائے گا, جسے ہم کہتے ہیں withdrawal symptoms. نیکسٹ از, ہم نے پہلے سلائڈز میں بھی ڈسکس کیا کہ سائیڈ افیکٹس اور بیسیکلی ایڈورس افیکٹس میں کیا ڈفرینس ہے. تو بیسیکلی سائیڈ افیکٹ کین بی بوتھ تھراپیوٹک اینڈ ہارمفل. سائیڈ افیکٹ یوزفل بھی ہو سکتا ہے اور ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. یہ تھراپیوٹک بھی ہو سکتا ہے اور ہارمفل بھی ہو سکتا ہے, جبکہ ایڈورس افیکٹس آر جنرلی ہارمفل اینڈ انڈیزائربل. ایڈورس افیکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ انڈیزائربل ہوتے, یہ ہمیں نہیں چاہیے, اس کی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہوتا. نیکسٹ از سائیڈ افیکٹس جنرلی ڈو ناٹ ہینڈر دا مین effects of the drug, while adverse effects can hinder the treatment and lead to more complication. سائیڈ افیکٹس بیسیکلی مائلڈ ہوتے ہیں, اس کا مین ٹریٹمنٹ پہ کچھ اثر نہیں ہوتا, جبکہ ایڈورس افیکٹ جو ہوتا ہے اس سے کافی کمپلیکیٹڈ مسئلے بن جاتے ہیں, اور یہ بندے میں ایک ڈیزیز کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی انکریز کر سکتا ہے یا دوسرے مسئلے بھی باڈی میں جنریٹ کرتا ہے. لاسٹ ون از side effects are mild and self-resolving when compared to adverse effects, while adverse effects are more severe and life-threatening. More severe and life-threatening کا مطلب ہے کہ اس سے بندے کی جان بھی چلی جاتی ہے, اور اگر بندہ زندہ بھی ہو
تو اس میں اس طرح کے مسئلے پیدا کرتے کہ وہ دے لیڈ دا پرسن آر پیشنٹ ٹو ڈیتھ. کیونکہ اگر ہم نے اینٹی بایوٹک کے کیس میں ڈسکس کیا امائنو گلائکوسائڈ کلاس کے کچھ میڈیسن ہے جیسا کہ ایک اور اینٹی بایوٹک ہے اسٹریپٹومائسین. اگر ہم اس کو پرولانگ ٹائم کے لیے یوز کریں تو اس سے نیپروٹاکسیسٹی بندے کی کڈنیز ڈیمیج ہوتا ہے, بندے کی کڈنیز ختم ہوتا ہے. تو دس از اے لائف تھریٹننگ سچویشن بیکم. So that's why side effects are mild and self-resolving, while adverse effects are more severe and life-threatening. Next is, so this all about side effects and adverse effects. You draw the concept about side effects and adverse effects. آج کل اس طرح کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے کہ اس کے نہ کوئی سائیڈ افیکٹس ہو نہ ایڈورس افیکٹ, بلکہ سب کے سب تمام کے تمام میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, جبکہ ایڈورس افیکٹس ہر میڈیسن کا ہوتا ہے. لیکن کچھ میڈیسن کا بہت زیادہ ایڈورس افیکٹس ہوتا ہے اور کچھ میڈیسن کا بہت کم ایڈورس افیکٹس ہوتا ہے. So thank you for your attention. If you feel any problem and question, so you can ask freely. Thank you. Good luck.